سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ 1939 کی دنیا کو دیکھیں۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔ بادشاہ کا حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ برمودا میں مغرب کا وقت ہوتا تو نیوزی لینڈ میں سورج نکل آتا۔ کولکتہ اندھیرے میں ڈوبتا تھا تو ساؤتھ افریقہ روشن ہو جاتا تھا۔ فجی کے جزیروں کی روشنی مدھم پڑتی تھی جو جبرالٹر میں سورج اگاتا تھا۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی طاقت، ایک ہی ملک تھا جس کی سورج پر بھی حکمرانی تھی اور وہ تھا برطانیہ۔ بادشاہ کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کی سلطنت پر کہیں روشنی کاشت ہو رہی ہوتی۔ یہ سرہانے پر سر رکھتا تھا تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سورج اس کی حکمرانی کی چوکیداری شروع کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن پھر صرف 6 سال بعد برطانیہ کا سورج ڈوب گیا۔ دنیا کے 64 ملک برطانیہ کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ ملکہ سمٹ کر انگلینڈ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کا حکم محل کے سامنے موجود فوارے پر بھی نہیں چلتا۔ برطانیہ کے عروج اور اس کی زوال کی وجہ تنازع اور جنگیں تھیں۔ برطانیہ طاقت کے ضم میں اپنی تمام کالونیوں کے تنازع میں الجھ گیا۔ اس نے آخر میں عالمی جنگ چھیڑ دی۔ یہ جرمنی پر پل پڑا۔ جرمنی برطانیہ کے مقابلے میں چیونٹی تھا۔ ہاتھی چیونٹی سے لڑ پڑا، چیونٹی کا کچھ نہیں گیا، لیکن ہاتھی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں کرۂ ارض پر 5 کروڑ لاشیں اور زخمی پڑے تھے۔ آدھی دنیا ملبے کا ڈھیر تھی۔ یہ جنگ جاپان اور جرمنی ہار گئے، لیکن برطانیہ بھی اس کے بعد برطانیہ نہیں رہا۔ بادشاہ کا راج سمٹا اور ہر ملک میں اپنا اپنا سورج طلوع ہونے لگا، یہاں تک کہ آج انگلینڈ میں بھی آدھا سال سورج نہیں نکلتا اور لوگ دوپہر کے وقت بھی راستہ ٹٹول ٹٹول کر گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آتے ہیں۔ تنازع اور جنگیں یہ ہوتی ہے، یہ برطانیہ جیسی طاقتوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ اب آپ ایک اور دوسری حقیقت دیکھیے۔ پاکستان 2 تھے۔ ایک پاکستان 1971 تک تھا، دوسرا 1972 میں شروع ہوا۔ 1971 تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھے۔ ہم اس وقت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں بھی شامل تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں تھا۔ پاکستان کا ریلوے دنیا کے بہترین ریلویز میں شامل تھا۔ ہمارے وابڈا کو ورلڈ بینک ریاست کی گارنٹی کے بغیر قرض دے دیتا تھا۔ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے کوٹا بھی ہوتا تھا۔ ان کے لیے الگ ہاسٹل بھی۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سیاحتی منظروں میں سے ایک تھا۔ ہم دوسری اور تیسری دنیا کے فوجیوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے۔ کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور مشرقی یورپ کے ملک ہماری معاشی منصوبوں کی کاپی بھی کرتے تھے۔ ہماری ایکسپورٹس بھی امپورٹس سے زیادہ تھی۔ ہمارے قرضے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا ہم اس وقت بھارت کو بھی آنکھیں دکھا لیتے تھے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بھی دھڑلے سے بات کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی صورتحال مختلف تھی۔ بنگالی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار، مہذب اور عاجز تھے۔ یہ اٹھتے ہوئے بھی اپنے قدم زمین سے چپکائے رکھتے تھے۔ یہ پارلیمنٹ میں بھی زیادہ تھے اور بیوروکریسی اور بزنس میں بھی۔ ہمارے زر مبادلہ کا 60% حصہ مشرقی پاکستان کی پٹسن سے آتا تھا۔ ہماری پولیس اور بیوروکریسی کے ٹرینرز بنگالی تھے۔ ہمارے زیادہ تر ٹریننگ سینٹرز بھی آج ہی بنگلہ دیش میں ہیں۔ چنانچہ 1971 کا پاکستان مضبوط، ترقی پذیر اور عالم اسلام کی امامت کرتا ہوا پاکستان تھا، لیکن پھر ہم پنجابی سرماؤں کی وجہ سے 60% پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ جاتے جاتے ہماری امامت، ترقی اور مضبوطی ساتھ لے گیا۔ وہ پاکستان 1971 میں چھوٹا ہو گیا، لیکن ہماری 25 سال کی کریڈیبلٹی بھی موجود تھی۔ ہم نے اگلے 25 سال اس کریڈیبلٹی پر گزار لیے۔ ہمیں اس دوران افغان وار کے ذریعے امداد اور اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کا موقع بھی مل گیا، لیکن پاکستان پر کیونکہ پنجابی اشرافیہ قابض ہو چکی تھی، ہم پنجابیوں میں ادارے بنانے اور چلانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اگلے 25 برسوں میں ہر ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی دوسری بڑی اسٹیل مل ہو، PIA جیسا ادارہ ہو، وہ واپڈا ہو جو کبھی ملک کی 52 گارنٹی تھی، ریلوے ہو، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہو، ڈیم ہو یا پھر تعلیمی ادارے، ہم نے تمام اداروں کا جنازہ نکال دیا۔ 1977 کے مارشل لا اور افغان وار کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہو گئی۔ نئی سیاسی قیادت کے نام پر کمزور، نالائق، ان پڑھ اور کرپٹ لوگوں کو سیاست میں لے آئے۔
ادھر وکلا کے دھڑے بزنس مینوں، سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کی پشت پناہی کرنے لگے۔ یوں ملک میں دھوس، دھاندلی اور خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ساری کنفیوژن اور کیاسرائی کے دوران دو نئے پاور سینٹرز نے جنم لیا۔ پہلی طاقت مذہبی تنظیمیں تھی اور دوسرا میڈیا۔ یہ بھی میدان میں کود پڑے اور رئیسی کسر بھی پوری کر دی۔ اس سارے کھیل کے دوران دو بنیادی ادارے قتل ہو گئے۔ پہلا ادارہ بیوروکریسی تھی، یہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ آپ آج محکمہ صحت سے لے کر ٹیکس کلیکشن تک سرکاری ادارے دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی ادارہ کام کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے کسی رکن کا کوئی بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ کیا یہ لوگ ٹیوٹی کا پانی پی رہے ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں، سرکاری وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ رائفل بردار گارڈ کے بغیر رات کے وقت اپنی سرکاری گھر میں سو سکتے ہیں؟ اور کیا یہ سرکاری ہاسپٹلز کی دوائیاں کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہمارا سارا سرکاری اور ریاستی نظام دم توڑ چکا ہے؟ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کی گندم بھی نہیں اگا پا رہے۔ ہم سے چینی، پیٹرول اور ادویات بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ہم ایسے ہی چلتے رہے تو ہم شوگر میں چوتھے نمبر پر ہیں اور ٹی بی میں دنیا میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ دنیا میں صرف 2 ملکوں میں پولیو موجود ہے اور ہم دوسرا ملک ہے۔ ملک میں مذہبی منافرت انتہا کو چھو رہی ہے۔ کوئی کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر کہہ کر واجب القتل قرار دے دیتا ہے۔ ریاست پتلی گلی سے نکل جاتی ہے، لوگ عدالتوں میں قتل ہو جاتے ہیں۔ جج اور وکلا زمین پر لیٹ کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ اس کے بعد ریاست میں قاتل کو قاتل کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ ہماری پوری اکانومی قرضوں کی مرہون منت ہے۔ آج چین، سعودی عرب اور امریکہ ہاتھ کھینچ لے تو ہم پاکستان کال ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن 1971 کا پاکستان اس سے بالکل مختلف تھا۔ صدر بھی 20 کا پانی پیتا تھا، اس کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ یہ حقائق خوفناک ہیں، لیکن ان حقائق سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے، ہم ان حقائق کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دنیا بدل چکی ہے اور یہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارے سارے مسئلے ہمارے اپنا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا میں اپنا کوئی ایک دوست نہیں چھوڑا، روس سے لے کر امریکہ تک ہم نے سب کے ساتھ سینگ پسا رکھے ہیں۔ ہم اندر بھی لڑ رہے ہیں، باہر بھی۔ ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم دنیا میں غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں ہمارے تنازع کینسر کی طرح کھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں، پنجابی ازم سے باہر آئیں، تنازع اور جنگیں ختم کریں، کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برطانیہ جیسی طاقت کا سورج بھی گل کر دیا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کہاں کے سورما ہیں، لہٰذا ہوش کریں اور آنکھیں کھول لیں۔ میاں نواز شریف ان حالات میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے، لہٰذا سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا